ملاقات ہوئی اور خان صاحب کو ساری صورتحال کا جب پتہ چلا کہ 9 مئی کا انہوں نے پورا پروگرام بنایا ہوا ہے، پورا انہوں نے ملک کے اندر ایمرجنسی لگا دی ہے، میرا خیال میں جہاں پر ہماری کینسلیشن ہم نے اناؤنس کی خان صاحب کی ہدایت کے مطابق، وہاں پر میرا خیال میں یہ بھی زیادہ ڈسکس چیز ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے این او سی کینسل کیوں. یہ پلان ڈیفینیٹلی جو ہے وہ گور صاحب کا یا ان کا سواتی صاحب کا یا دیگر جو بھی آپس میں ان کا پلان بنا، لیکن میری اطلاع میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ملاقات. ویسے اگر میں بتاؤں تو آج کیس کی سماعت تھی 9 مئی کے کیسز، تو وہاں پر دیگر لوگ بھی گئے ہوئے تھے، لیکن قدغن ضرور تھا ملاقاتوں کے اوپر کہ وہ پولیٹیکل بات نہیں کر سکتے، مجھے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا تھا. جلسہ ملتوی ہونے پر آپ نے ورکرز کا، اپنے کارکنان کا غصہ سنا بھی، دیکھ بھی لیا، یہ کیا گیم ہوئی آج؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا شیفا. دیکھیں جو ورکرز کی صورتحال ہے نا، وہی ہماری بھی ہے، تمام لوگوں کی یہی ہے، اور میں خود بڑا اس وقت سے پرسنلی جو ہے وہ پریشان ہوں کہ جلسہ ہر صورت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کل جا کر ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ اگر این او سی کینسل بھی کرتے ہیں تو یہ جلسہ ہم نے کرنا ہے، ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. این او سی کس اسکیم آپ پہ کینسل کر رہے ہیں کہ فارم 47 کا وزیر اعظم اس نے حکم دیا ڈپٹی کمشنر کو کہ جا کر کینسل کر دو. آپ نے خود جا کر انڈرٹیکنگ دی ہے. جب دیگر جماعتیں آئی ہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ آئے ہوئے ہیں. آج بھی جو ہے اسلام آباد میں لوگوں کی تعداد جو ہے وہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی، وہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تو یہ ہوا کیا؟ یہ کیا ہوا؟ مطلب کہاں سے یہ پیغام آیا کہ جلسہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جلسہ جو ہے وہ پیغام، اگر پہلا میسج ہے وہ تو این او سی سے آیا نا کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم نے اناؤنس کر دیا. لیکن وہ چیز تو معلوم تھی کہ این او سی پی ٹی آئی کو نہیں ملنا، یہ تو طے تھا نا، یہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی. جس طرح پلس سائن ہم نہیں لکھتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہی تھا اور طے بھی تھا کہ اگر نہیں بھی ملتا یا این موقع کے اوپر کینسل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو نہیں کیا جاتا، تو ڈیفینیٹلی یہ حق ہے اور ہر بندے کا حق ہے، ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کہیں پر اکٹھا ہو سکیں، کہیں پر بات کر سکیں، کہیں پر اجتماع کر سکیں، کوئی جلسہ کر سکیں، جلوس کر سکیں، ریلی نکال سکتے ہیں. اس پر کوئی قدغن نہیں. یہ آئین پاکستان آپ کو رائٹ ہے. دیگر جماعتیں آ کر بیٹھتی ہیں، جماعت اسلامی ہو، ٹی ایل پی کوئی ہو، تو ان کو اوپر کوئی اس طرح کا قدغن نہیں ہے، نہ واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، نہ کوئی کسی قسم کی ہرڈلز ہوتی ہیں. لیکن ہمارے لیے کیوں؟ آپ لوگوں سے محبت زیادہ ہے ان کو، لیکن یہ بات ساری یہ ہے کہ کیا کور کمیٹی کو معلوم تھا یا کور کمیٹی کو بھی اعظم سواتی صاحب کے بیان کے بعد پتہ چلا کہ جلسہ مؤخر ہو گیا؟ دیکھیں اور وجہ کیا بنی؟ دیکھیں کور کمیٹی کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن یہ تھی کہ ہم انشاءاللہ جلسہ ضرور کریں گے، اور لاسٹ جو میں نے میسج رات کو دیکھے وہ علی امین صاحب کے، کیونکہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی کہ ہم جلسہ صورت کریں گے تو اس کے اوپر سب نے انڈورس کیا. اعظم سواتی صاحب نے بھی کیا تھا اور علی امین نے بھی کیا تھا، اور علی امین نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ پورا انتظام کیا ہوا ہے، کنٹینر ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ساؤنڈ سسٹم، گاڑیاں ساری موجود ہوں گی، اور جو واٹر کینن انہوں نے استعمال کرنا ہے تو اس کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فائر بریگیڈ والی گاڑیاں اور باقی سارا ان کے پاس سارا میٹیریل موجود تھا کہ ہم سارا سدباب کر کے آ رہے تھے. اسی طرح سے پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ قافلے ہمارے پہنچ رہے تھے، اور صبح ہم تو اچانک سے ہمیں نظر پڑی ہے جہاں پر انہوں نے آ کر باہر بات کی ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جلسہ جو ہے وہ کینسل کرتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ جو ہے میری بات ہوئی ہے، ابھی جو سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہیں اور ان کے ساتھ قاضی انور صاحب، ان دونوں کی ملاقات ہوئی. ان دونوں نے دوبارہ جو ہے، کیونکہ باہر خبریں چل رہی تھیں کہ خان صاحب نے اجازت نہیں دی، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کیوں جھوٹ بولیں گے، کیوں ایسا کہیں گے کہ خان صاحب نے ایسا کہا، حالانکہ ایسا خان صاحب نہیں بولے ہوں گے. تو اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ان دونوں نے بھی یہ انڈورس کیا ہے کہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اس دفعہ ہم جلسہ جو ہے مؤخر کر رہے ہیں، لیکن یہ لاسٹ ٹائم ہوگا، یہ ہمارا حق ہے جو ہم سے چھینا جا رہا ہے. اس دفعہ لیکن یہ پلان کیسے بنا کہ عمران خان صاحب سے جلسے سے پہلے ملنے جانا ہے؟ دیکھیں یہ بات کیوں ہوئی؟ یہ پلان ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ضرورت کیا پڑی گور صاحب کا یا ان کا سواتی صاحب کا یا دیگر جو بھی آپس میں ان کا پلان بنا، لیکن میری اطلاع میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ملاقات. ویسے اگر میں بتاؤں تو آج کیس کی سماعت تھی 9 مئی کے کیسز، تو وہاں پر دیگر لوگ بھی گئے ہوئے تھے، لیکن قدغن ضرور تھا ملاقاتوں کے اوپر کہ وہ پولیٹیکل بات نہیں کر سکتے. مجھے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا تھا کہ آپ جا کر پولیٹیکل بات کرتے ہیں تو آ کر باہر میڈیا پہ خان کا موقف دیتے ہیں. لیکن وہ ملے اور مل کے جب خان کے اپنے انہوں نے انڈورس کیا کہ بالکل ایسا ہے، جیسے بھی ان کو اجازت ملی یا جیسے بھی ان کو الاؤ کیا وہ تو ڈیفینیٹلی الاؤ کیا تو گئے. تو ان خان کا اپنا بیان ہے اور خان کے اپنے بیان کے اوپر ہی جلسہ کینسل. لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس دفعہ جلسہ کینسل ہونا چاہیے، اس دفعہ جو ہے جلسہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو سیدھی اپروچ ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی، ورکرز کی رہائی اور ملک کے اندر رول آف لا، اور یہ ہمارا پہلا قدم تھا خان صاحب کی رہائی کی طرف کہ آج جلسہ ہمارا کامیاب ہو جاتا. یعنی کہ اگر ہم آپ کی بات کو سم اپ کریں اور اس کو جوڑیں ہم علیمہ خان صاحبہ کے بیان سے، جو آڈیو لیک ان کی ہوئی اور وہ لیک ویڈیو آڈیو چل رہی ہے، کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈسکنیکٹ ہے پارٹی لیڈرشپ کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان، یا خان صاحب کا موقف پراپر طریقے سے ہر ایک تک نہیں پہنچتا یا نہیں پہنچایا جاتا، یا صرف کچھ لوگ مل کر باہر نکل کر فیصلہ کچھ اور کر لیتے ہیں اور لیڈر اپنی بات جو ہے وہ
عمران خان صاحب کے نام سے اپنی بات باہر کے جو لیڈران ہیں وہ آگے پھیلاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی بات خود جو ہے آ کر لیں. دیکھیں خان صاحب سے ملاقات وکلاء کی بھی ہوتی ہے، دیگر رہنماؤں کی بھی ہوتی ہے، خان صاحب کی فیملی کی بھی ہوتی ہے، یا وہ اور لوگ بھی اسی طرح سے وہاں پر ورکرز وغیرہ بھی ملتے ہیں، یہ پیشی وغیرہ ہوتی ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی لمیٹڈ ملاقاتیں ہیں، اور جب کوئی اگر کوئی غلط بات کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر نگیٹ کر دیا جائے گا. اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی بھی کوئی اگر بات غلط آ کر کرتا ہے تو اسے فوراً کہا جاتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اس سینس کے اندر یہ بات ہوئی. لیکن موسٹلی ایسا کبھی بھی نہیں ہے. کوئی ایک آدھ دفعہ ایسی چیز ہوئی ہوگی کہ کسی سمجھنے کا مطلب غلط ہوگا. لیکن جہاں تک آج کی ملاقات کی بات ہے، ڈیفینیٹلی ملاقات ہوئی، اور خان صاحب کو ساری صورتحال کا جب پتہ چلا کہ 9 مئی کا انہوں نے پورا پروگرام بنایا ہوا ہے، پورا انہوں نے ملک کے اندر ایمرجنسی لگا دی ہے. میرا خیال میں جہاں پر ہماری کینسلیشن ہم نے اناؤنس کی خان صاحب کی ہدایت کے مطابق، وہاں پر میرا خیال میں یہ بھی زیادہ ڈسکس چیز ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے این او سی کینسل کیوں کی، جواز کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں وہ تو لیکن کریں گے نا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگلا ورکر اگلی دفعہ آپ لوگوں کے لیے کہنے پہ کیوں آئے گا؟ خان صاحب جس وقت بھی کال دیں گے انشاءاللہ خان کے پیچھے دنیا وہ خان کی کال ہوگی نا، وہ اب کسی اعظم سواتی کی یا علی امین گنڈاپور کی یا بیرسٹر گوہر کی نہیں ہوگی. نہیں انشاءاللہ. دیکھیں اب بھی اگر خان صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ نے جلسہ نہیں کینسل کرنا تو کبھی بھی نہ ہوتا. تو یہ بات ضرور رکھیے کہ خان صاحب کی اس کے اندر مرضی شامل تھی. ہاں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ جلسہ جو ہے وہ 9 مئی کو ان کا پروگرام تھا تو صورتحال کے اندر بھی ہمیں کرنا چاہیے تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں، میری رائے ہے کہ کرنا چاہیے تھا. لیکن جہاں پر ان کے سامنے ساری چیز رکھی گئی، یا ان تک اطلاع پہنچی، یا ان تک کچھ پہلے پتہ تھا یا بعد میں جا کر بتایا گیا، جو بھی ساری صورتحال ہوئی تو ان کے سامنے سارا موقف رکھا گیا. موقف رکھنے کے بعد وہ سیٹسفائی ہوئے تو تب بھی جا کر انہوں نے ملتوی کیا. حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہمارا جلسہ جو ہے ان موقع کے اوپر این او سی کینسل کی گئی تھی. لیکن علیمہ صاحبہ کی بات بھی بڑی ویلڈ ہے. وہ یہی کہتی ہیں کہ بھئی وہ نہیں کہے گا کسی کو کہ آپ نکلیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے نا تو تحریک انصاف کا صرف ایک ہی چیئرمین ہے، بانی ہے، جس کا نام عمران خان ہے. تو جب وہ بات کرتے ہیں، جب وہ کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں یا کوئی بھی کال لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی ایشو نہیں ہوتا. جب وہ کہیں گے کہ جا کر آپ اناؤنس کریں یہ میرا پیغام ہے، کسی کے ذریعے بھی کہیں گے اور جا کر وہ آ کر بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ یقین کرتے ہیں. اب اس ساری صورتحال صرف بنی کی وجہ سے، صورتحال میں علی امین صاحب کا کیا وہ تھا رول جلسہ منسوخ کرنے یا کرانے میں؟ علی امین گنڈاپور صاحب کا رول تھا. علی امین صاحب تو جو ہے وہ بالکل تیار تھے اور وہ اپنے قافلے لے کر آنا چاہتے تھے اور بالکل ان کے ساری پلاننگ بنی ہوئی تھی. لیکن این موقع کے اوپر جب انہیں بتایا گیا کہ یہ پیغام ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب کا حکم ہے تو خان صاحب کے حکم کے آگے تو کچھ نہیں ہے نا. تھینک یو، بہت شکریہ ادا کریں گے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کی یہ مشکل بہرحال چلتی رہی اور چلتی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اب پارٹی جو ہے کرے گی. اگلی ڈیٹ لاہور کی دی گئی ہے. لاہور میں جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور یہ میں بھی بہتر جانتی ہوں. لیکن ویل اسٹل ہوپ کہ ان کو ان کا اپنا سیاسی حق ملے اور یہ جلسہ کر پائیں. عوام جو ہے وہ سخت ان پر برہم ہے. اس کے بعد اب جاتے ہیں ہم ایک وقفے کی طرف ناظرین. وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے. میرے ساتھ ہوں گے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس وقت پاکستان کی سیاسی ہلچل کو کس طرح سے دیکھ